بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے چند مقامات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، فقط ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اللہ پاک فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کر، بے شک وہ چنا ہوا تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر قرآن نے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر ان کا جنت میں رہنے کا بیان ارشاد فرمایا۔ پھر شیطان کے اعتراضات کا بیان آیا۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کا بیان آیا۔ ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، اور ان کے صحرائے مکہ میں آباد ہونے کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر فرمایا۔ بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کر آنے کا ذکر کیا، کبھی آگ میں چلے جانے کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ پھر ان کو دریا میں ڈالے جانے کا ذکر فرمایا۔ پھر فرعون کے جو احوال گزرے ان کا ذکر کیا، اور ان کے دودھ پلائے جانے کا ذکر کیا۔ مصر سے مدین جانے کا، پھر مدین سے واپس کا، پھر طور پر جانے کا ذکر قرآن میں آیا، اور ان سے نکاح کرنے کا ذکر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بکرے چرانے کا ذکر فرمایا۔ پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف آنے کا ذکر فرمایا۔ پھر میلاد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ کس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ کے پاس آئے، کس طرح روح پھونکی، کس طرح آپ کو درد ہوا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کس طرح شرمائیں، ان کے شرمانے کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ حکم فرمایا کہ پردہ کر لو، اس پردے کا بھی ذکر قرآن کے اندر آیا۔ پھر پانی مہیا کیا، کھجور کے پھل دیے، اس سے تکلیف دور ہو گئی، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد قوم نے جو طعنے دیے ان طعنوں کا ذکر فرمایا۔ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوابات دیے ان جوابات کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ یہ سارا بیان آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ پھر حضرت مریم کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ الغرض انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کا ذکر، ان کے احوال کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، اور ان پر جو احوال گزرے، جو حالات ان پر گزرے، ان کا ذکر قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے لیے سنت بنا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔
جب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی سنت الہیہ بن گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کے اندر فرمایا، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی کتاب نے اترنا ہے، نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، تو پھر ہمارے لیے ہی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ سنت بنا دیا اور یہ احسن طریقہ بنا دیا کہ نیک لوگوں کا ذکر کرو تو یہ تمہارے لیے خدا کی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر بھائیوں کو کوئی بھی اسلامی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ کامنٹس میں ہمیں بتا سکتا ہے، کامنٹس کر سکتا ہے۔